نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ المنافقون ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 63 یہ بھی اسی مدنی صورتوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ایک آخری اور لمبا سلسلہ سورہ حدید سے سورہ تحریم تک کے صورتیں اس میں شامل ہیں، تو اسی کی ایک صورت ہے۔ ان سبھی صورتوں ایک طرح سے مسلسل مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی، ان کے تجدید ایمان کو تازہ کرنے، اسے بڑھانے والی آیات ان میں ہیں۔ اب اس صورت میں بھی مسلمانوں کے اندر نفاق کی جو کمزوری تھی اس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ سورۃ المنافقون اس کا نام ہے، اگرچہ پہلی آیت میں جو لفظ آیا اسی سے اس کا نام ہے، لیکن ایک طرح سے عنوان بھی کہا جا سکتا، جو کم ہی صورتوں کا اس طرح ہے نا، لیکن اس پوری صورت میں بھی اصل انہی کا تذکرہ ہے، منافقین کا۔ اب اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہجرت کے 6 سال میں نازل ہوئی۔ اب اس کے پس منظر میں خاص واقعے کی تفصیلات بھی آتی ہیں، اس صورت کے نزول کے شان نزول کے لحاظ سے سیرت کی کتابوں اور روایات میں اس کی تفصیلات ہیں بہت سی۔ صورت میں بھی اس کی طرف ایسے اشارہ ہے کچھ آیات میں، تو ان آیات کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی اس واقعے کی کچھ تفصیلات یاد کر لیں گے، لیکن پہلے ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں اور اپنے لیے غور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آیت جو ہے قرآن کی، اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے، منافقین کو تنبیہ کے لیے یا اس وقت کے منافقین کی اصلاح کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے محفوظ کی گئی نا ہر آیت، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہر آیت پہ ہم غور کرتے ہیں، اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب جاءک آتے ہیں تیرے پاس، المنافقون منافقین، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ، رسول اللہ جو ہے ایمفیسس کا کہ ضرور ہی آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انکا بے شک آپ، لرسولہ آپ ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، ان المنافقین کہ منافقین، لکاذبون، لا ایمفیسس کا تاکید کا کہ ضرور ہی وہ کاذبون ہیں، وہ البتہ جھوٹے ہیں، وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جاءک جب آتے ہیں آپ کے پاس، کا واحد کے سامنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں، آپ کے محفل میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، تو المنافقون منافقین جب آتے ہیں، منافقین لفظ پہ ہم کافی ایسے غور تو کر چکے، سمجھتے ہیں کہ کیا ہے نا، نفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے نا، اور نفقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ختم ہونا، چلا جانا، ہاتھ سے نکل جانا۔ انفاق کا لفظ بھی اسی سے، جس کے معنی مال خرچ کرنا، مال ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس سے نکل رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو انفاق، اور اسی سے پھر النفق جو ہے وہ کہتے ہیں آر پار ہونے والا راستہ، جیسے ایسی سرنگ جس کے منہ 2 طرف سے کھلے ہوئے ہوں، جنگلی چوہے کے بل جس کے 2 طرف اوپننگ ہو، اس کے لیے بھی لفظ اس طرح کا آتا ہے۔ اور اسی سے پھر نفاق کا لفظ ہے کہ ایک طرف سے کلمہ پڑھ کر ایک انسان اسلام میں داخل ہو اور پھر نافرمانیاں کر کے دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو منافقین کے بارے میں ویسے اب وہ کیا ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کا نفاق تھا، جو مدینے میں جو منافقین تھے وہ کس کس طرح کے تھے، کیا قسمیں ان کی تھیں، وہ سورہ بقرہ سے تفصیل ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ قرآن کی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کئی آیات ہیں جس میں ان کا تذکرہ ہے، خصوصاً مدنی صورتوں کی جو آیات ہیں، لیکن کہیں بھی کسی منافق کا نام نہیں لیا گیا۔ سب سے بڑا جو منافقین کا سرغنہ تھا اس کی طرف بھی صرف اشارہ ہے قرآن میں، تو دوسری تاریخ روایات سے ہمیں اس کا نام پتہ چلتا ہے، جو عبداللہ بن ابی کا، لیکن قرآن میں نہیں ہے نا۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص لوگوں کی نشاندہی کے لیے آیا ہو، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ ہر مسلمان ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو ہمیشہ جانچتا رہے کہ اس میں تو کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جو نفاق تک لے جانے والی ہو،
اپنی اصلاح اس کے مطابق کرتا رہے نا. اپنی کرنے کی بات اہم ہے اس میں نا, دوسروں کو بھی جانچنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر جب ہم آیات اس طرح کی پڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے شیطان ہمیں اس طرف لے جائے کہ اچھا فلاں میں یہ صفات ہے, فلاں وہ ہے, فلاں اس طرح ہے. فلاں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا, ہر انسان کا اللہ تعالیٰ حال جانتا ہے. ایک انسان ہمیں چاہے ظاہر میں اس میں نفاق کی صفات بھی نظر آ رہی ہوں, لیکن ہمیں کیا معلوم, اس کو ابھی علم نہیں ہے, وہ لا علم ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تک علم پہنچے, کس طرح کے ماحول میں وہ پلا بڑا ہے, کیا اس کی سوچ ہے, کیا اس کی نیت ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے نا. تو دوسروں کو تو جج نہیں کر سکتے, کسی اور کو منافق کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کے لیے بہت انسان ڈرتا رہے. اور ڈرنے کی چیز ہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اگر اتنا ڈرتے ہوں, جیسے روایات میں آتا ہے کیسی آپ کو فکر تھی, بار بار پوچھتے تھے کہ منافقین کے نام کسی ایک صحابی کو پتا تھے تو ان سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو ایسی فکر ہونے کی ضرورت ہے نا کہ کہیں کسی وجہ سے, کسی ایسے برے عمل کی وجہ سے, اپنی کسی بات کی وجہ سے کہیں میرا منافقوں میں شمار نہیں ہو. اس کے لیے یہ آیات پھر کتنی اہم ہے نا, ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کیا منافقین کی کیا صفات ہیں اور ہمیں ان سے کس طرح سے بچنے کی ضرورت ہے. منافقین کی جو قسمیں ہیں تو ان میں ایک تو وہ ہے جن کے دل میں بالکل ہی ایمان نہیں ہے نا, خصوصاً مدینے کے جو منافقین تھے, ابھی بھی ہو ہی سکتے ہیں کچھ اس طرح کے جو دل میں تو ذرا بھی ایمان نہیں ہے, بس مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں, ان کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, اسلام مسلمانوں کی طرح رہنا بسنا پڑ رہا ہے, ورنہ دل میں ایمان کی رمق بھی نہ ہو. تو اسی طرح کے وہاں بھی تھے جو کہنے کو انہوں نے کلمے پڑے ہوئے تھے, جیسے عبداللہ بن ابی ہی تھا, اور صرف کسی مصلحت کی بنا پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا پڑ رہا تھا نا. عبداللہ بن ابی کا اصل میں حال یہ تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسے بادشاہ بنانے کے لیے مدینے کے سب لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا. دو مختلف قبیلے تھے نا جو مدینے میں بستے تھے, اوس اور خزرج, ان کی ایک دوسرے سے لڑائیاں, ایک دوسرے سے اختلافات چلتے رہتے تھے, کوئی ایک مرکزی کوئی طاقت نہیں تھی. تو دونوں نے مل کے سوچا, اتفاق کیا کہ اس کو عبداللہ بن ابی کو جیسے بنا دیا جائے گا بادشاہ. تو اس کا تاج تک تیار ہو رہا تھا, تاج شاہی اس کا تیار کیا جا رہا تھا. اور اسی دوران یہ ہوا کہ اہل مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا کر دی, انہیں اسلام لانے کی توفیق ہو گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہجرت کر جانے سے نہ صرف ایک کہ اس کی بادشاہی ادھر ہی رہ گئی عبداللہ بن ابی کی, بلکہ لوگوں میں اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے اسے اسلام بھی لانا پڑا, زبان سے کہنا پڑا. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, کلمہ پڑھ کے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اسی طرح کی بات ہے نا. وقالوا نشہد انک لرسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ گواہی اس کو دینی پڑی, خود ہی سے اسلام کا اقرار کرنا پڑا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے سخت دوست تھا نا, اور رنج اور صدمہ اپنی بادشاہت کے چھن جانے کا اس کی وجہ سے سخت نفرت دل میں تھی. اور اسی طرح سے اس کے ساتھی بھی تھے جو ساتھ دینے والے, جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. تو ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں وہ کہا گیا کہ وہ المنافقون, کہا جا رہا ہے کہ وہ جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی جو منافقین اور ہو سکتے ہیں جو اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ماننے کے بعد بھی, یعنی دل سے مان رہے ہوں, تھوڑا یقین بھی ہو, لیکن پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں, اخلاص کی کمی ہو ان میں, یا یہ کہ شریعت کی پابندیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں, اس سے نکل جاتے ہیں, جانتے بوجھتے شریعت کی پابندیوں سے نکل جائیں. تو یہ سب بھی منافقین کے زمرے میں شامل کرنے والی چیز ہے, جن سے ہر مومن کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا بھی نفاق نہیں ہو, نفاق کے کسی ایک درجے میں بھی نہ ہو, پورے خلوص کے ساتھ, ہر شک و شبے سے بالا, صرف اور صرف خالصتاً ایک اللہ کے لیے اس کی بندگی کرنا وہ اصل ایمان ہے نا, کہ نفاق کی طرف انسان کبھی نہ جانے پائے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی کہ جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, انکا بے شک آپ لرسول اللہ, کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں.
شہادت دینا جو ہے گواہی دیتے ہیں، یا بلکہ ایک طرح سے قسم جیسے کھائی جا رہی ہے اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، تو گویا قسم کھا کر اقرار کرتے تھے کہ آپ ہیں اللہ ہی کے، آپ ہی اللہ کے رسول، اللہ رسول اللہ۔ خود عبداللہ بن ابی کا حال یہ تھا کہ ہر جمعے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، اس وقت خود پہلے کھڑا ہو کر لوگوں سے بات کر رہا ہوتا تھا بڑے زور شور سے کہ حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں، جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہذا آپ ان کی تائید کریں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں خود پہلے جس کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا تھا نا، جیسے کہ لوگ اس کی باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یا یہ کہ اپنے دکھانے کے لیے کہ ہاں میں اتنا مخلص ہوں، میں اتنا ایمان رکھنے والا ہوں، اس کے لیے اس طرح کی باتیں بنا رہا ہوتا تھا نا۔ تو اور دوسری طرف اسی کا حال یہ تھا کہ تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے تک کی بھی اس نے جرات کی۔ کسی دفعہ ایک دفعہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، تو اس طرح، اور پیٹ پیچھے تو اور کیا کچھ سازشیں اور کیا کچھ، جیسے آستین کے سانپ ہی تھے نا وہ منافقین، ساتھ رہتے بستے تھے، بات سن رہے ہوتے تھے، پھر درمیان میں مسلمانوں کے بھی فساد ڈالنے کی کوشش کرتے، ادھر دوسری طرف دوسروں سے بھی ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو زبان سے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بتانے کی بات نہیں ہے، اللہ کو خود معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بات تو صحیح ہی ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ سچی ہونے کے باوجود آتا ہے کہ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جیسے قسم کھا کے کہہ رہے ہوں، گواہی دے رہے ہوں، اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین ضرور ہی جھوٹے ہیں، یا بھی لکاذبون آتا ہے تاکید کے ساتھ کہ وہ ضرور ہی وہ جھوٹے ہیں۔ یہ شہادت جو دے رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ صرف بس خالی خود صرف زبان کی نوک پہ یہ بات ہے ان کی نا، دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ منافق کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ ہیں کاذبون ہیں، وہ جھوٹے ہیں، دل میں ذرا سا بھی تقویٰ نہیں ہے، عمل میں تقویٰ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور زبان پہ بڑی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، کتنا بڑا جھوٹ ہے نا، یہ سری جھوٹ ہی ہوا نا، اور جو خود ہے نہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوں، اس کے بعد سوچے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد بالکل ہی اپنی پوری شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کا اظہار کر رہے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہوں، تو اس کے بعد ان سے کس سچائی کی توقع ہو سکتی ہے۔ منافق کی 4 صفات والی حدیث بھی آپ کو یاد ہی آ رہی ہوگی، تو اس میں بھی جھوٹ بھی ایک صفت ہے نا ان میں سے، اور ایک منافقانہ صفت اور ایک گناہ کبیرہ، کتنا بڑا گناہ۔ تو ہمیں یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، کس طرح جھوٹ سے چاہے معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ زبان سے نہ نکلے، بالکل وہ منافقانہ حرکت ہم کبھی بھی کسی بھی چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ ہو رہا ہو نہ اس کے لیے کہنے والے ہوں، یا کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا ہو اس کے لیے کہنے والے ہوں، کسی دنیا کی ذرا سی شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، انشاءاللہ وہ سچائی پہ قائم رہنا وہ اصل ایک ایمان کی نشانی ہے نا۔ ایماندار ہوتے ہوئے نا، صادقین، سچ کر دکھانے والے، اپنے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ اور ان کے بارے میں پھر آتا ہے آیت نمبر 2 پھر ہے سورہ منافقون ہم پڑھ رہے ہیں۔ اتخذوا اخذا سے انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے انہوں نے، ایمانہم ان کی قسموں کو، ایمان کی قسموں، ان کی اپنی قسموں کو، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، فصدو بس روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء برا ہے، ما کانوا یعملون وہ جو کر رہے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے نا، ان کا حال کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں شرارتوں میں لگے رہتے تھے، پھر ایک طرف مسلمانوں کے سامنے قسمیں
کھا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی قسمیں ان کے لیے ڈھال بنتی تھیں نا. قسم کھا کھا کے لوگوں کو مطمئن کر رہا ہوں کہ ہاں ہم ہیں بہت سچے مسلمان ہیں، اور یہ کہ ہم تو نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر قسمیں کھا کے کہ ہمیں سچ مچ ایسی مجبوری ہے. سورۃ توبہ میں ان کا حال آتا بھی ہے، وہاں پہ کہا گیا آیت نمبر 42 لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کہ اگر ہوتا فائدہ جو ہے اردا قریبا، فائدہ آسانی سے ملنے والا ہوتا انہیں، اور یہ کہ سفر قاصدا، سفر ہلکا ہوتا، کوئی اتنا لمبا سفر نہ ہوتا، لاتبعوک تو وہ تمہاری پیروی تمہارے پیچھے چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر تو بہت ہی کٹھن بن گیا یہ راستہ، انہیں بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، علیہم الشقہ بہت ہی سخت انہیں لگ رہا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ عنقریب جیسے قسمیں کھائیں گے اللہ کی، حلف اٹھائیں گے اور کہ کیا کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم تمہارے ساتھ چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، ہم ضرور نکلتے. یہ یہلکون انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کا یہ جھوٹ، یہ بہانہ، یہ جھوٹا بہانہ، سمجھ تو رہے کہ اپنی جان بچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہ کیسی بری ہلاکت ہے نا، پوری اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ ہیں جھوٹے، وہ ضرور ہی جھوٹے ہیں. تو اس طرح سے وہ قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ اپنی جان بچا رہے ہوتے تھے نا. کسی ہر قربانی سے جان بچا رہے ہوں، اور اس کے نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہوں، اور پھر جب پکڑ ان کی ہو سکتی ہے کہ یہ فلاں غلط کام کیوں کیا، اس میں قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا دیں. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے نا. اس کو اپنے جیسے انہوں نے سفر بنایا ہوا تھا اپنے قسموں کو، اور دوسری طرف ان سے بھی دوستی گانٹ کے رکھی ہوئی مسلمانوں کے دشمنوں سے، ان کے بھی سامنے قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہاں ہاں نہیں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہیں تمہارے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. اور ان کا بھی کہا جا رہا ہے ان منافقین کا حال کیا ہے کہ وہ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے. پس فَصَدُّوا کا جو لفظ سدا سے سواد ڈال رہا، سدا کا جو لفظ ہوتا ہے دونوں طرح سے اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو خود رکنا بھی اور دوسروں کو روکنا بھی. یہاں دونوں ہی معنوں میں ہے. ایک تو خود رکتے ہیں، قسمیں کھا کے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں نیکیوں سے، اور اس کے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں خود، اور دوسروں کو بھی روکنے کا باعث بنتے ہیں. اور دوسروں کو روکنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے نا. اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ بننا، کچھ تو بہت ہی زوراور بھی ہو سکتے ہیں جن پر زور چلتا ہے، زور چلا کے انہیں نیکیوں سے روکنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ صرف مذاق بنا کر ہی روک رہے ہوں. مذاق بنانے کی بھی بات کئی جگہ آتی ہے، کس طرح روایات میں آتا ہے نا. غزوہ تبوک کے موقع پہ کوئی صاحب بڑی محنت سے کما کر کھجوریں لے کر جا رہے ہوں، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے منافقین کی طرف سے کہ یہ ابھی اتنے کھجور لے کے جا رہے ہیں روم کو فتح کرنے کے لیے. وہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن اور بھی کیسے کیسے مذاق اڑائے جاتے ہیں نا. اور پھر یا کہ شیطان کی طرح خیر خواہی کے روپ میں بھی کہ خیر خواہ بن کے انہیں کوشش ہو رہی ہو کہ اچھا یہ نیکی مت کرو. تو اسی طرح کی کئی گفتگو ہیں ہم اپنے آس پاس بھی سن سکتے ہیں نا. کبھی کسی کی لمبی نماز کا مذاق، کسی کا حیادار لباس کا مذاق، کبھی اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے پر یاد دلانا کہ نہیں اپنا خیال کرو، یہ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہو، اتنے بھی دین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیلنس رکھ. اور اس طرح کی باتیں کس طرح دوسروں کو، جیسے کوئی دوسرا نیکی کی طرف راغب ہو رہا ہے اسے نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو اس کو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی نیکی کے کام سے دوسروں کو ڈسکریج نہ کریں نا. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے سے انہیں روکنے کا باعث بن جائیں. کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان سے کہے بغیر بھی صرف ایک شخص جو عمل کرتا ہے اسے دیکھ کر ہی کتنے لوگ وہی عمل کر سکتے ہیں نا.
خصوصاً سوچیں گھر والی ہیں، ایک گھر کے بڑا شخص جو کام کر رہا ہو، جس چیز کا وہ عادی ہو، جس برائی کا وہ عادی ہو، جھوٹی بولنے کا عادی ہو، سوچیں باپ اتنا جھوٹ بول رہا ہو تو بچوں کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، وہ بھی جھوٹ بولنے والے ہی ہوں گے نا۔ اسی طرح سے قریبی دوست اور احباب، بلکہ کوئی اجنبیوں تک پہ بھی صرف اثر ہی پڑ جاتا ہے نا، دیکھ کر ہی کہ کسی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے خود بھی کرنے لگ جائیں۔ پیچھے ہی جہاں سورۃ جمعہ ہم نے ختم کی تھی وہاں پہ جو واقعہ تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ قافلے کی آواز سن کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب بھاگ کھڑے ہونے میں ظاہر ہے کچھ جو پہلے اٹھے ہوں گے وہ تو بالکل ہی وہ دنیا پرست ہوں گے نا، جن کے نزدیک خطبے سے زیادہ وہ دنیا اہم تھی، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پھر کچھ اور بھی سادہ لوگ ان کے پیچھے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ جا رہے ہوں تو دوسروں کے لیے بھی جانا آسان ہو جاتا ہے نا، تو دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکنے کا کس طرح انسان باعث بن جاتے ہیں۔ تو ان منافقین کی بات یہاں پہ آ رہی کہ وہ کس طرح اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ انہم، بے شک وہ، ساء ما کانوا یعملون، بڑا برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں، بڑا برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اپنی دانش میں تو کس طرح وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہم چالاکی کر رہے ہیں، بہت ہوشیاری ہم دکھا رہے ہیں، کچھ فائدہ ہم اپنے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں نا۔ اور ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں، وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے انہم ساء، بہت ہی برا وہ عمل ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جس طرح آتا ہے کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمنوا، کیا ایمان لائے، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح ایمان لائے صفحاء، جو ایمان پہ پوری طرح خلوص سے چل رہا ہے وہ انہیں صفحاء، بے وقوف لگتے ہیں۔ الا انہم هم الصفحاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار رہو، وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا يعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں، ان کے ساری چالاکیوں کا نتیجہ، ان کی یہ ساری جو بڑی اپنی جس کو بڑی دانشوری اور بڑی سیاست ہوشیاری کی سمجھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے حق میں برا نکلنے والا ہے۔ دنیا میں بھی برا نکلتا ہی ہے نا، آخرت تو ہے، آخرت تو بالکل تباہ اور کر رہے ہیں اپنی، لیکن دنیا میں بھی کوئی ان کے کس طرح کوئی ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا ہوتا، نہ دو طرف سمجھتے ہیں کہ ہم دو لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتا نا۔ جا کے سوچیں مسلمانوں کے دشمنوں کو کتنا ہی اطمینان وہ دلائیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے قوم کے لیے سنسیئر نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیوں سنسیئر ہوگا، وہ تو صرف اپنے مفاد کا بنتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ برائی نکلنے والا ہے، برائی نکلتا ہے۔ کہا جا رہا ہے ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ آمنوا، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، فطبع، پس مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پس وہ، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، اب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یعنی یہ جو نفاق میں جو پڑ گئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آمنو، ایک ایمان لائے، ایمان، آمنو جو ان کا ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو زبانی اقرار کرتے تھے، ظاہر دل سے تو ایمان لائے نہیں تھے نا، صرف زبان سے اقرار کر کے اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں میں شامل کر رکھا تھا، اس کو لے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، حالانکہ کفر انہوں نے زبان سے نہیں کیا، زبان سے تو ان کے زبانوں پہ تو اقرار ہی تھا، ابھی پہلی آیت میں تھا کس طرح وہ آ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، لیکن دل میں وہ کفر پہ جو قائم تھے، دل میں جو انکار تھا، اس کے لیے آ رہا ہے کہ ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، تو پھر کیا ہوا؟ فطبع علی قلوبہم، کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ مہر لگنے کی اب وجہ سمجھ میں آتی ہے نا، کیا ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت تو ہر ایک کو دینے والا ہے، روشنی اسلام کی دکھائی جاتی، ایک دفعہ نہیں کئی بار پوری واضح کر دی جاتی، حجت پوری کر دی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد جب وہ روشنی کی قدر نہیں کرتا کوئی انسان، تو اگر کوئی قدر کرے تو روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جو قدر نہیں کرے اس کے کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو سامنے دیکھ نہیں رہا، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا، پیچھے کفر میں جو جانا چاہ رہا ہے، جس کا دل کفر میں لگا ہوا ہے، تو اس کو تو پھر روشنی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ روشنی بھی اس کے لیے پھر جیسے ختم ہی ہو جاتی ہو۔ اس کو کہا جا رہا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اس کے دلوں پہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ سمجھ میں آتے کہ مہر لگتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مہر لگی ہوئی تھی اس لیے ایمان نہیں اتر رہا تھا، بلکہ کیونکہ وہ خود منافق بنے، اس وجہ سے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگی، انہوں نے ہدایت کو ٹھکرایا، وہ ایمان پر قائم نہیں رہے، تو اس وجہ سے ان سے پھر ایمان کی ہدایت، ان سے ہدایت کی توفیق بھی سلب کر لی گئی۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ بڑی بات ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، وہی پھر ہدایت سلب کر لے۔ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ اپنے اعمال ایسے ہوں جو بار بار اللہ کی نافرمانی کے اور اس کفر بار کو کافرانہ اعمال ہوں، ان میں انسان لگا رہے، تو پھر یہ حال ہوتا ہے فہم لا یفقہون، پھر ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی نا، انہیں کتنی ان کے سامنے ہدایت ہو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اپنی زبان سے، آپ کی زبان سے، زبان مبارک سے سن رہے ہوں، فوراً اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہوں، اور پھر بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، انہیں تو ان ہدایت نہیں ملتی، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ وَإِذَا، اور جب رَأَيْتَهُمْ، تو دیکھے ان کو، تو عجیبو کا اچھے لگے تجھے، اجسامہم، ان کے جسم، فَإِن، اور اگر یقولو، وہ باتیں کرے، تسمع، تو سنے، لِقَوْلِهِمْ، ان کی باتیں، کَأَنَّهُمْ، گویا کہ وہ خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں دیوار سے لگائی ہوئی، یحسبونا، وہ سمجھتے ہیں، کل ہر صیحۃ، زور کی آواز، علیہم، کے اوپر، ہم العدو، وہ دشمن ہے، فحذرہم، بس ہوشیار رہو ان سے، قاتلہم اللہ، مار پڑے ان پر اللہ کی، انا یؤفکون، کہاں وہ الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کی بڑی تصویر کھینچ دی گئی ہے، کئی جملوں میں، کیسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کے ظاہر اور باطن دونوں کا حال بہت ہی تفصیل سے کھینچ کے رکھ دیا گیا، جیسے کوئی بھی اس کا پہلو چھپا نہیں رہ گیا۔ پہلے دو فقروں میں ان کے ظاہر کی ہے تصویر کہ کیسے وہ نظر آتے ہیں، تو جبو کا اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، اور اس کے بعد کے جو فقرے ہیں کأنہم خشب مسندہ، اور یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ان کے باطن کی بات بتائی جا رہی، دلوں میں ان کے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت۔ اب یہ بات جو کہی جا رہی کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو تو عجیبو کا لفظ کس طرح عجبہ ہے نا، عجبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی کسی چیز کو دیکھ کر بہت ہی متحیر ہو جانا، امیز ہو جانا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، کہ وہ ایسے ان کے اجسام ہوں، ان کے جسم ہیں۔ اب اس کے جو منافقین، عبداللہ بن ابی کا خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ بڑے دیر ڈول کا، تندرست اور خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا نا، اس کے منافقین کے مالی حالات اچھے بھی تھے، اس کے ساتھیوں کا بھی حال یہی تھا، حرام حلال کی تو فکر نہیں تھی، ہر راستے سے انہوں نے خوب دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، اور بخیل بھی تھے انتہا درجے کے، تو اپنے ذاتی آرام اور عیش کے سوا انہیں کوئی اور وہ تھا ہی نہ ان کا گول، تو پھر اس کا اثر ان کے جسموں، ان کی شکلوں پہ بھی نظر آنا ہی تھا کہ دیکھنے میں تو بہت ہی خوش شکل اور بہت تندرست، اور اسی طرح سے یقول تسمع لقولہم جیسے کہا جا رہا ہے، بڑی چرب زبان بھی تھے باتیں کرنے میں، تو جب کرتے تو جیسے اسلام کی حمیت اور حمایت میں تقریر کریں تو بہت ہی اچھی لگے۔ ابھی ہم یاد کر رہے تھے نا عبداللہ بن ابی جو جمعے کے خطبے سے پہلے جس طرح بات کر رہا ہوتا تھا، کیسی بہترین بات کر رہا ہو کہ ان سے آپ کو شرف ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان کی بات سنیں، تو ایسے جادو بیان کے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات انسان سنتا ہی رہ جائے۔ سورہ محمد میں بھی ان کی خصوصیت آتی ہے کہ وہ زبان سے بڑی جوش جہاد کا اظہار کرتے تھے، اور جب جہاد کا حکم دیا گیا تو چھپنے لگے، اس میں
سورہ بقرہ میں ان کی بات آتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، یہ کہ لوگوں میں سے کوئی ہے مَن يُعْجِبُكَ قَولُهُ، جن کی بات تمہیں بہت ہی دلکش لگتی ہے. وہاں بھی يُعْجِبُكَ کا لفظ ہے کہ ان کی بات دنیا کی زندگی میں تو بڑی بھلی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہی دیتا ہے، جو گواہ ٹھہراتا ہے جو اس کے اپنے دل کے حال پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. یہ بھی کیسے خطرناک بات لگتی ہے نا. کتنی دفعہ جیسے کہنا پڑتا ہے نا کہ ہم جانتے ہیں، ہم ایمان رکھنے والے، ہم اللہ کے دل میں اللہ سے ڈرنے والے، ہمیں جج نہیں کرو. تو یہ بات وہ منافقین بھی کہہ رہے ہوتے تھے نا، اللہ کو گواہ بنا کے اپنے دل کی حالت پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. اللہ جانتا ہے ہم کیسے کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لیکن ان کے بارے میں وہاں پہ کہا گیا وہ الد الخصام، وہ ہے بہت ہی بدترین دشمن ہے. اور اگلی آیت میں ہے کہ کس طرح وہ فساد ہی کرنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والی لوگ ہیں. بقرہ میں کہا گیا. تو اب یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے دل ڈول، ان کی شکل صورت، ہر چیز تمہیں بڑا متاثر کر سکتی ہے. ان کی باتیں تمہیں بہت متاثر کر سکتی ہیں، بڑی اچھی باتیں انہیں کرنی آتی ہیں. لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہے کیا اصل میں، کأنہم، جیسے وہ خشبم مسندہ. خشبم مسندہ کہنا کیسے بہت ہی بلیغ ویسے تشبیہ ہے یہ. تو خشب کا لفظ خشبہ سے، خشبہ کہتے ہیں لکڑی کو، اور خشب اس کی جمع پلورل. اور مسندہ کے معنی ہیں جیسے دیوار کے سہارے لگا دینا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی کوئی چیز ہو. اور مسند کا لفظ اردو میں اسی سے غالباً ہے نا. مسند کیا ہوتا ہے، جس میں جہاں پہ ٹیک لگا کے اطمینان سے بیٹھنے کی جو جگہ ہو. تو خشبم مسندہ سے ان کو تشبیہ جو دی گئی وہ کئی طرح سے اس کی بات ہو سکتی ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ وہ جیسے لکڑی کے کندے ہیں. ایک تو ان کے وہ جس طرح سے وہ بیٹھتے تھے نا جا کے محفلوں میں، اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تو کیا کرتے تھے، جا کے دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے. یعنی ان کو سننے اور سمجھنے سے تو دلچسپی تھی نہیں نا، نہ ان کو سمجھ میں آتا تھا کچھ. باہر نکلتے محفل سے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے صاحب نے آج کیا بات کہی. سب کچھ سنتے تھے، کچھ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. وہ اطمینان سے ٹیک لگائے پیچھے تکیوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر دل میں ایمان ہی نہیں تھا تو پھر ایمان بڑھتا کیا. اللہ کی آیات جو ایمان بڑھانے والی ہوتی ہیں، بلکہ وہ اللہ کی آیات سن کر مذاق اڑاتے تھے نا. باہر نکل کے پوچھ رہے ہوتے کہ ان آیات سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. قرآن میں آتی ہے نا یہ بات، تو آ کے وہ پوچھتے تھے نعوذ باللہ. تو اب یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ان کو کہ وہ لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی ہونا. تو لکڑی کا سوچیں، اگر درخت میں جب تک ہے، جب بھی وہ پھلتی پھولتی ہے نا، بے حساب فائدے دنیا کو پہنچا رہی ہوتی ہے. درخت کتنا فائدہ مند چیز ہے دنیا کے لیے. اس لیے مومن کو اچھی ذات کے درخت سے تشبیہ بھی دی گئی. مومن بھی اسی طرح انسانیت کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتا ہے نا. انسانوں کو کے لیے بہت کچھ ان کے فائدے پہنچانے کا باعث بنتا ہے ایک مومن. اور یہ تو اس سے کٹی ہوئی لکڑی ہے. اور کٹنے کے بعد بھی سوچیں، اگر وہ کسی گھر کی تعمیر میں، کہیں فرنیچر میں یا کسی کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تب تو پھر بھی کچھ کارآمد ہوتی ہے نا لکڑی. لیکن جو کارآمد ہی نہیں ہو، بس اس کو رکھ دیا گیا ہو وہ بھی دیوار کے سہارے سے، تو جیسے کہ دیوار کے لیے بھی بس ایک بوجھ ہے نا. مومن کا سوچیں مثال ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے سورہ صف میں کہ وہ تو خود بنیان و مرصوص ہوتے ہیں، ایک مضبوط دیوار کی طرح، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے، دوسروں کو سہارا دینے والے. اس کے مقابلے میں منافق کیا ہیں، وہ ٹیک لگائے بیٹھے، سہل پسند، دوسروں کے ایمان، دوسروں کے نیک اعمال سے خود فائدہ اٹھانے، کریڈٹ لینے کی کوشش میں بھی ہوتے تھے نا. جنگوں میں، غزوات میں شریک ہو کر خود تو بزدلی دکھا رہے ہوتے تھے، لیکن آ کے بڑی بہادری کی باتیں کرتے تھے. ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. جو دوسرے مسلمانوں نے کیا وہ اس کا سارا کریڈٹ بھی خود لینے کی جیسے کوشش ہو رہی ہو. تو وہ اس طرح کی جیسے یہاں پہ مثال ہو رہی کہ بالکل ناکارہ، جیسے ایک لکڑی کو بس ڈال دیا گیا ہو، کسی دیوار کے سہارے چھوڑ دیا گیا ہو. بلکہ کس طرح وہ لکڑیاں اگر اس طرح پڑی ہوں تو وہ تو کچھ دن میں اندر سے کھوکھلی بھی ہو جائیں گی، بالکل یہ ختم ہی ہو جاتی ہیں. تو بڑھنا، نشو نما پانا، اچھا ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اور زیادہ ان کا جیسے ڈکے ہو رہا ہوتا ہے. منافقین کا یہی حال ہے نا، جو نفاق کی وجہ سے جیسے اور ان کی بربادی ہو رہی ہوتی ہے.
خود ہی اپنے جیسے پیچھے تھا سا ما کانوا یعملون، برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، اپنے ہی برائی ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اور لکڑیاں اس سے تشبیہ دینا کس طرح، جیسے کوئی ان میں ایمان کی روح نہیں ہے نا، اخلاق اور ایمان کی روح سے جیسے خالی ہے، جذبات نہیں ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ان پہ ہو رہے ہیں اور آپ کے آ جانے سے شہر میں، اس کا تو انہیں کوئی احساس نہیں ہے، نہ اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ دشمنی میں الٹا لگے ہوئے ہیں۔ تو جذبات سے آ رہی، اخلاق سے آ رہی، ایمان سے آ رہی، کچھ بھی نہیں، خالی لکڑی کے کندوں کی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کوئی لکڑیوں کو کوئی لباس پہنا کے دیواروں سے لگا دیا گیا ہو۔ پھر ان کی ایک اور کیفیت دل کی آتی ہے، یہ بھی اندرونی کیفیت کی طرف اشارہ ہے نا، اور پھر آ رہا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کا کیا حال ہے کہ جب کوئی جیسے صیحہ کے ویسے معنی تو ہوتے چیخ کے نا، کوئی زبردست قسم کی آواز، چیخ، لیکن اسی سے خطرے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں وہ صیحہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آواز کہیں سے کان میں پڑ جائے تو فوراً ہی ڈر جاتے ہیں نا، یا یہ کہ کوئی خطرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہر وقت نا۔ تو اگرچہ زبان سے تو اپنے آپ کو بڑی بہادر کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم بڑے اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتہائی بزدل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دل میں کیسے وہ بزدل ہے، اور بزدلی ان کی اس وجہ سے بھی تھی نا کہ جو ایک کوئی مجرم ہو تو کس طرح اسے پتہ ہوتا ہے نا وہ مجرم ہے، تو وہ دلوں میں خود ہی جانتے تھے نا وہ کہ وہ یہ جو منافقت کا جو کھیل کھیل رہے تھے خود انہیں پتہ تھا، تو اس کی وجہ سے انہیں ہر وقت دھڑکا ہی لگا ہوتا تھا کہ کب ان کے جرائم کا راز فاش ہو جائے گا، ڈر ہی رہے ہوتے تھے۔ قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا حال بتا دے، تو وہ کس طرح انہیں دھڑکے لگے ہوئے رہتے تھے نا، ہر وقت ڈر رہے ہوتے تھے۔ اردو میں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جب چور ہو خود جو مجرم ہو تو اسے ڈر ہی لگا ہوتا ہے کہ کب کون پکڑ لے گا نا، کوئی پکڑ نہ بھی رہا ہو تو وہ سمجھے کہ کوئی پکڑ نہیں آ رہا ہے، تو بالکل یہ ان کی حالت تھی کہ وہ اس کے ہر جیسے یحسبون کل صیحۃ، ہر ایک آواز سے، ہر خطرے سے بس ڈر رہے ہوتے تھے کہ کوئی وہ اپنے اوپر اس کو سمجھ رہے ہوتے تھے کہ وہ ہمارے خلاف ہی کچھ ہونے والا ہے، اور ان کے لیے پھر کہا جا رہا ہے، اب متنبی کہا جا رہا ہم العدو، وہ دشمن ہے، پکے دشمن ہے، فحذرہم، ان سے بچ کر رہو، ان سے احتیاط کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں اندازہ ہو سکتا تھا کون ہے، آپ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی منافقانہ حرکتیں کوئی کرنے والے ہوں تو ان سے اپنے آپ کو، ایک مومن کو بچا کے تو ضرور رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک مومن ایک دل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کسی کا دیکھ لیا کہ وہ کیسا کوئی دشمنی کر رہا ہے دوست بنتے ہوئے تو دوبارہ اس سے ایک مومن کو محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے ہم پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون ہے کون منافق ہے، کسی کو منافق کا نام نہیں لگا سکتے کہ وہ منافق ہے، منافقانہ صفات دیکھ کے اپنے آپ کو اس سے بچا تو سکتے ہیں، لیکن کہا جا رہا قاتلہم اللہ، اللہ کی طرف سے جب کہا جائے قاتلہم اللہ تو کیسے نا، اللہ کی مار ان پر، وہ کہنا ایک تو بالکل اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ بات اس پہ پیش آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جب کہے تو بس اللہ کی مار تو اس پہ پڑنے ہی والی ہے، جیسے ایک تو یہ بات ہے نا، اور دوسرے پھر یہ بھی کہ جیسے کہا جاتا نا کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہو کسی کی لعنت اور پھٹکار کے لیے اکثر الفاظ جیسے استعمال ہوتے ہیں نا کہ اللہ کی مار اس پر، تو اس طرح کی بھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ قاتلہم اللہ انا یوفکون کہا جاتا کہ یہ کدھر پھرائے جا رہے ہیں، افک کا لفظ یاد ہوگا کہ پھر جانا، تو یوفکون جب کہا جائے تو کیسے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ ایک انسانوں کا سوچیں جو خود پھسلنے والے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہماری مرضی ہے، اپنے فائدے کے لیے جو ہمارے مفاد میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہماری مرضی چل رہی ہے۔ اصلاح کرنے والوں کی بات ماننا نہیں چاہتے نا، اس کی بات ماننے میں انہیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں کی کیوں مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات یہ کہ وہ اپنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اصل تو کوئی اور بھی انہیں بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ یوفکون، ان
انہیں کوئی جیسے چکر دے رہا ہو، وہ کسی اور کے چکر میں آئے ہوئے ہوں، اور وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، خود ان کے اپنے نفس میں بیٹھا ہوا شیطان ہو، برے لیڈر ہوں، بری صحبت ہی ہو، برے دوست ہو، تو وہ سبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی بہکارے ہوتے ہیں نا ایک طرح سے انسانوں کو، ایک طرح سے ان کے بڑی سمجھے خیرخواہ بن کے انہیں اپنی باتوں میں لگا رہے ہوں. سوچے عبداللہ بن ابی کتنے لوگوں کو وہاں پہ بہکا رہا تھا، اس وقت لیڈر بن کے دوسروں کو نفاق کی راہ پہ چلا رہے ہیں. یہاں پہ جس طرح سے یہ بات سمجھ رہے تھے یوفقون کی، تو کس طرح وہ دوسروں کے جیسے دوسروں کے ہاتھوں پھول خود بن رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، ہم کوئی بہت ہی ہم صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ کس طرح سے خود اپنے ہی وہ برا کر رہے ہیں. اب یہ کہ آیت نمبر 5 میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہیں بلکہ بس ہی کر دوں، کیونکہ اب جو آیات آ رہی ہیں نا، ہمیں وہ واقعہ جو میں کہہ رہی تھی کہ اس کے پس منظر میں جو واقعہ بھی آتا ہے روایات میں، تو اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ٹائم لگے گا. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اب 8-9 منٹ میں ہم وہ بات پوری کر نہیں سکیں گے، نہ صورت پوری ہو سکتی ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.